ہوتا ہے ایک شخص کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ میرے ماں باپ ہی میری دنیا ہے، میری زندگی ہے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن جب ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو میں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ رہنے لگا، تو پھر میرے کو یہ خیال ہوا کہ میرے بھائی بہن ہی میری دنیا ہے، میری زندگی ہے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن پھر بھائی بہنوں کی بھی شادی ہو گئی، الگ ہو گئے، تو میں نے بھی شادی کر لیا، میرے بھی بیوی بچے ہو گئے، تو پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرے بیوی بچے ہی میری زندگی ہیں، میری دنیا ہے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن جب میرے بچوں کی بھی شادی ہو گئی اور وہ بھی اپنی اپنی فیملی کے ساتھ الگ رہنے لگے، تب جا کے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ دنیا میں انسان کے ساتھ اس کے رب کے سوا کوئی نہیں رہنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الی ربک الرجعی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، کہ بے شک تمہارا لوٹنا تمہارے رب کی طرف ہے۔ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک لوٹنا تمہارے رب کی طرف ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ کتنے بھی آرزوئیں کر لے، تمنائیں کر لے، وہ کتنے بھی سوچ لے کہ میں بہت زیادہ جیوں گا، کتنا جیے گا، کتنا جیے گا، آخر کار ایک نہ ایک دن رب کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف واپس جانا ہے۔ تو جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو ہم سوچیں، غور و فکر کریں کہ ہم اپنے رب کے سامنے کیا چیز لے کر کے حاضر ہوں، کیا چیز ہم اپنے رب کے سامنے پیش کریں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارا رب خوش ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیکیاں بہت پسند ہیں اور گناہ ناپسند ہیں، تو ہم گناہ نہ کریں کہ ہمارا رب جب ہم اس کے سامنے حاضر ہوں تو ناراض ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ کیوں؟ ان الی ربک الرجعیٰ، کہ بے شک لوٹنا تمہارے رب کی طرف ہے۔ آج ہم کیسے کیسے گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ایک شخص کہتا ہے، اور یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، جو بات بتانے میں جا رہا ہوں یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ میرے ماں باپ ہی میری دنیا ہے، میری زندگی ہے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن جب ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو میں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ رہنے لگا، تو پھر میرے کو یہ خیال ہوا کہ میرے بھائی بہن ہی میری دنیا ہے، میری زندگی ہے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن پھر بھائی بہنوں کی بھی شادی ہو گئی، الگ ہو گئے، تو میں نے بھی شادی کر لیا، میرے بھی بیوی بچے ہو گئے، تو پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرے بیوی بچے ہی میری زندگی ہیں، میری دنیا ہے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن جب میرے بچوں کی بھی شادی ہو گئی اور وہ بھی اپنی اپنی فیملی کے ساتھ الگ رہنے لگے، تب جا کے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ دنیا میں انسان کے ساتھ اس کے رب کے سوا کوئی نہیں رہنے والا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں اس انسان کے ساتھ سارے تعلقات ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی رشتے ہیں سارے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ جوڑ لیتا ہے وہ رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ کیوں؟ ان الی ربک الرجعیٰ، ان الی ربک الرجعیٰ۔ کسی عالم سے کسی نے سوال کیا
کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں لیکن ہمارا رب ہمیں سزا نہیں دیتا؟ اس عالم کا جواب سنیے۔ سوال کیا کسی نے کہ ہم اتنی نافرمانی کرتے ہیں، اتنا گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں سزا نہیں دیتا؟ تو اس عالم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سزا دیتا ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ وہ بات کی وضاحت کرنے سے پہلے میں ایک مثال دوں۔ ایک شخص ہو اور اس کی مثال کے طور پر 4 اولاد ہوں، 6 اولاد ہوں، اور وہ اپنی اولاد کو کام دے کے بیٹا آپ کو یہ کام کرنا ہے، تو اس میں سے 2 لوگ باپ کے احکام کے مطابق کام کریں، اس کے کام میں ہاتھ بٹائیں، اس کی دولت کو آگے بڑھائیں، اور 2 لوگ من مرضی سے کام کریں، چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں، جب من آیا کریں جب من آیا نہ کریں۔ تو آخر باپ مجبور ہو کر 2 کو الگ کر دے، سائٹ میں ڈال دے، نہ ان سے بات چیت کرے، نہ ان کو خرچہ پانی دے، گھر سے نہیں نکالا ہے، صرف الگ کر دیا، سائٹ میں ڈال دیا، نہ ان سے بات چیت کرتا ہے، نہ ان سے مشورہ لیتا ہے، نہ ان کو خرچہ پانی دیتا ہے، صرف وہ گھر میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور رہ رہے ہیں، اور 2 بچے جو اس کے حکم کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ تو باپ ان سے مشورہ بھی لے، بات چیت بھی کرے، کیسے کام کو آگے بڑھائیں، اور ان کو خرچہ پانی بھی دے۔ تو وہ لوگ جو سائٹ میں پڑے ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے؟ ان کو ہم کیا کہیں گے کہ ان کے ساتھ باپ نے اچھا کیا یا برا کیا؟ سائٹ میں ڈال دیا، صرف کھا پی رہے ہیں، گھر میں رہ رہے ہیں، نہ ان سے بات چیت کرتا ہے، نہ ان کو خرچہ پانی دیتا ہے، نہ ان سے کوئی مشورہ لیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کو ہم اچھائی سے تعبیر نہیں کریں گے بلکہ سزا سے تعبیر کریں گے۔ تو سنیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیسی سزا دیتا ہے۔ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں سزا نہیں دیتا، سزا دیتا ہے۔ کیسی سزا دیتا ہے؟ یہ کم بڑی سزا ہے کہ ہمارے دل سخت ہو جائیں، ہم نیکی کو نیکی نہ سمجھیں اور گناہ کو گناہ نہ سمجھیں، یہ سزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہم عبادت کو بوجھ محسوس کرنے لگیں، یہ بھی سزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ قرآن کریم کی ہم کو ہفتہ ہفتہ بھر، مہینہ مہینہ بھر یا سال سال بھر تلاوت کی توفیق نہ ہو، یہ سزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ نیکیوں کا موسم بہار آتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، شوال کا مہینہ آتا ہے، اور اسی طریقے سے ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے۔ ان مہینوں میں جس طریقے سے ہمیں عبادت کرنا ہے اس طریقے سے عبادت ہم نہیں کرتے، یہ سزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ سزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہم اپنی زبانوں میں چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، یہ سزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ یہی سزائیں ہیں، یہی سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اسی طریقے سے ہم جیسا مرضی چاہیں زندگی گزار لیں تو رب نے ہم کو بالکل انہی لوگوں کی طرح کر دیا جس طرح باپ نے لوگوں کو سائٹ میں ڈال دیا، 2 لوگوں کو، تو ان کو خرچہ پانی دے رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں بھیجا ہی اس لیے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت کریں، ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، اور ان عبادتوں کی وجہ سے جو ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں جمع ہونا تھا وہ جمع نہیں ہو رہی ہیں، تو اس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا، ارے یہی کم بڑی سزا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں اسی کو بھلا دیے، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دیتا۔ دنیا کی محبت میں پڑھ کے، مال و دولت کے چکر میں پڑھ کے، اور جاہ و منصب کے چکر میں پڑھ کے ہم نے آخرت کو بھلا دیے، یہ کم بڑی سزا ہے۔ یہ دنیا کی معمولی سزائیں ہیں جس کا اثر ہمیں اپنے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر، اور خود یعنی انسان کے دل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، اور ان گناہوں کا اثر انسان کی انفرادی زندگی پر بھی ہوتا ہے اور اجتماعی زندگی پر بھی ہوتا ہے۔ یہ گناہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کے اوپر 40 سال کے بعد بھی اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں، 40 سال کے بعد بھی اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنی سزائیں دے رہا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے، اور یہ گمان میں مبتلا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں۔ یہی کم بڑی پکڑ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم بھیجے گئے اسی مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی درک الجنان بها وفوز العابدی ونسیت ان اللہ اخرج آدما منها الى الدنیا بذنب واحد، کہ تم گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہو اور جنت کی امید لگائے ہوئے ہو۔ تصل الذنوب الى الذنوب، تم گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہو، وترتجی بها درک الجنان بها وفوز العابدی، اور جنت کی امید لگائے ہوئے ہو، اور ایک عبادت گزار کو جو کامیابیاں ملنے والی ہیں اس کی امید لگائے ہوئے ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ اٹ کین بی پاسبل؟ وَأَنَّ اللَّهَ وَنَسِيدَ أَنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ آدَمًا، کیا تم بھول گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منها إلى الدنيا بذنب واحد، جنت سے دنیا کی طرف پہنچا دیا تھا صرف ایک گناہ کی وجہ سے،
ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا تھا، اور تم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہو اور ایک عبادت گزار کی اور جنت پانے کی امید لگائے ہوئے ہو، کیسے ممکن ہو جائے گا بھائی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کن بنا پر، کس بنا پہ کرتا ہے؟ انسان گناہ، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان گناہ 3 چیزوں کی وجہ سے کرتا ہے: حسد کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، یا پھر لالچ کی وجہ سے۔ شیطان مردود کیوں ٹھہرا؟ تکبر کی وجہ سے، اس نے تکبر کیا، ارے میں تو ایسا ہوں، ایسے کیسے ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا، آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد ہوا، کس بنا پر؟ لالچ کی بنا پر۔ لالچ کی بنا پر آدم علیہ السلام نے گناہ کیا۔ اور ایک گناہ کیا جاتا ہے حسد کی بنا پر۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیے، کس بنیاد پر؟ حسد کی بنیاد پر۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، کس بنیاد پر؟ حسد کی بنیاد پر۔ تو انسان دنیا کے اندر جتنا بھی گناہ کرتا ہے یا جتنے بھی طریقے سے وہ گناہ کو انجام دیتا ہے، اس کے پیچھے یہی تین وجہ ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور باز آ جائیں۔ کیوں؟ ان الی ربک الرجعی۔ آئیے میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ انسان تو دنیا میں بہت گناہ کرتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 گناہ ایسے ہیں جن سے تم بچنا۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشى فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا ولم ينقصوا المکیال والمیزان الا منعوا السنین الا اخذوا بالسنین وشدۃ المعون وجور السلطان علیہم ولم یمنعوا زکاة اموالہم الا منعوا القطر من السماء ولولا البہائم لم یمطروا ولم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم واخذوا بعض ما فی ایدیہم وما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ عز وجل ویتخیروا مما انزل اللہ عز وجل وجعل اللہ بأسہم بینہم۔ رواہ ابن ماجہ۔ اس حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر کے فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، 5 گناہ ایسے ہیں کہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ۔ میں ڈرتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ، بلکہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ کہ جب کسی قوم میں بے حیائی ہونے لگے، فسق و فجور ہونے لگے اور کھلم کھلا ہونے لگے، تو اس قوم کے اندر ایسی ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں یا اس جگہ پر ایسی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ ان کے باپ دادا نے اس کا نام نہیں سنا ہوگا۔ آج دیکھیے کس کس طریقے کی بے حیائی ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ موبائل کے نام پہ جو طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ سیریل کے نام پہ جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ کپڑوں کے نام پہ جو عریانیت پھیلی ہوئی ہے ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پردے کے نام پر یا فیشن کے نام پر جو بے حیائی ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے ہم اس کو بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ کالے برقعے کو بھی ایک فتنہ تازہ کہیے، اسے پردہ نہیں پردے کا جنازہ کہیے۔ پردے کے نام پر تک بے حیائی ہو رہی ہے۔ علماء اکرام کیسی کیسی بے حیائی پھیلی ہوئی ہیں بتاتے رہتے ہیں، اور ان کی کیا سزا ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ لیکن میں ایک حدیث سناؤں گا جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے۔ حدیث اس طرح ہے، وعن عبادۃ بن ربعی الانصاری رضی اللہ عنہ انہ کان یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بجنازہ فقال مستریح ومستراح منہ فقالوا یا رسول اللہ ما المستراح والمستراح منہ قال العبد المؤمن یستریح من نسب الدنیا من اذاها الى رحمت اللہ والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب۔ رواہ البخاری۔ عبادہ بن ربعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازے کا گزر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آرام مل گیا، اسے آرام مل گیا یا اس سے آرام مل گیا، اسے آرام مل گیا یا اس سے آرام مل گیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اسے آرام مل گیا یا اس سے آرام مل گیا کا کیا مطلب ہے؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا کی مشقتوں اور اس کی تکلیفوں سے اللہ کی رحمت میں آرام پا جاتا ہے، اللہ کی رحمت میں آرام پا جاتا ہے۔ اور جب گناہگار بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس سے اللہ کے بندے اور وہ شہر جس جگہ پہ وہ رہتا ہے اور اس جگہ کے پیڑ پودے اور اس جگہ کے جانور تک اس سے آرام پا جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ گناہ گار جب مر جاتا ہے تو مومن بندے آرام محسوس کرتے ہیں، یا وہ شہر اور وہ بستی آرام محسوس کرتا ہے، یا وہاں کے پیڑ پودے بھی آرام محسوس کرتے ہیں، اور وہاں کے جانور تک اس سے آرام محسوس کرتے ہیں کہ اچھا ہوا مردود مر گیا، مر گیا مردود، اچھا ہوا۔ ذرا سوچئے یہ سزا ہے گناہوں کے نحوست کی۔ اب وہ مرنے والا چاہے کسی کا باپ ہو، کسی کی اولاد ہو، کسی کا ماما ہو، کسی کا چاچا ہو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، جب وہ مر جاتا ہے گناہ گار ہے، چاہے وہ امیر کی اولاد ہو، کسی عالم کی اولاد ہو، کسی دولت مند کی اولاد ہو، یا کسی نیتا کی اولاد ہو، جب مر جاتا ہے تو اللہ کے بندے وہ شہر، وہاں کے جانور اور وہاں کے پیڑ پودے تک اس سے آرام محسوس کرتے ہیں کہ اچھا ہوا مر گیا۔ ذرا سوچئے، تصور کیجئے اپنی زندگی میں کہ ہم کن کن بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، انسان جس طریقے سے زندگی گزارتا ہے موت بھی ویسے ہی آتی ہے۔ جس طریقے سے میں نے بتایا کہ علماء اکرام کہتے ہیں کہ 40 سال تک انسان کی زندگی پر گناہوں کے اثرات نظر آتے ہیں۔ کتنے لوگ گانا گاتے گاتے مر گئے، کتنے لوگ بیڑی پیتے پیتے مر گئے، کتنے لوگ چائے پیتے پیتے مر گئے۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، کتنے لوگ سجدے میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایک بات یاد آئی، تھوڑا سا ایسے سمجھیے، ایک شخص جب مرنے لگا تو اس سے کہا گیا کہ بھائی لا الہ الا اللہ پڑھو، تو اس کے منہ سے لا الہ الا اللہ نکلنے کے بجائے نکلتا تھا بارانہ بارانہ بارانہ۔ اس کو تلقین کی جا رہی ہے کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ، لیکن وہ منہ سے کیا نکال رہا ہے؟ بارانہ بارانہ بارانہ۔ پتہ کیا گیا کہ بھائی کیا بات ہے؟ بولے زندگی میں کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا، اللہ کے کام میں دلچسپی نہیں لیا، ساری زندگی دکان میں بیٹھ کر کے انڈے بیچتے تھے اور چلاتے تھے بارانہ بارانہ بارانہ۔ اب مر بھی رہے ہیں تو یہی حال ہے۔ ہم بھی سوچیں، ذرا خیال کریں کہ ہم بھی یہی تو نہیں مبتلا ہیں؟ میری دکان، میرا مال، میرا کھیت، میری فصل، میرا جاب، میری سیلری، میرا کام، میری تنخواہ، کہیں ہم بھی تو اس میں نہیں مبتلا ہیں؟ ہمیں یہ سب کرنا ہے زندگی گزارنے کے لیے، لیکن اس کے پیچھے پڑ کر کے آخرت کو بھلا نہیں دینا ہے۔ تو بہرحال جب بے حیائیاں ہونے لگے اور کھلم کھلا ہونے لگے تو ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں کہ باپ دادا نے اس کا نام نہیں سنا تھا۔ آج بیماریاں نیا نیا ورژن لے کے آ رہی ہیں، آدمی کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کون سی بیماری ہو گئی۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ناپ تول میں کمی کی جانے لگے تو وہاں پر بارش روک دی جاتی ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے، قحط پڑ جاتا ہے، اور کیا ہو جاتا ہے؟ لوگ معاشی تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں، دھندے میں برکت نہیں رہ جاتی، گھاٹا چالو ہو جاتا ہے، مارکیٹ میں مندی چھا جاتی ہے۔ اور تیسرا گناہ کیا ہوتا ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے تیسری سزا کیا دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ ظالم لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے، ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہ ناپ تول میں کمی کرنے کی سزا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیتے ہیں، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنِ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، تو جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ روک لیتے ہیں آسمان سے بارش رک جاتی ہے۔ اگر چوپائے نہ ہو تو وہاں پر ایک بوند بھی بارش نہ برسے، ایک پانی کا قطرہ بھی نہ برسے۔ آج ذرا سوچئے کہ کتنے لوگ اپنے مال کی ایمانداری سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے سسٹم کو اس انداز سے رکھا ہے کہ اگر اس انداز کو اپنا لیں، اس سسٹم کو اپنا لیں تو وہاں پر کوئی غریب باقی نہیں رہے گا چند سالوں کے بعد۔ مثال کے طور پہ آج کے دور میں 20 کنٹل، 50 کنٹل، 100 کنٹل، 1000 کنٹل غلہ معمولی بات ہے۔ کسی کا 100 کنٹل ہوا تو کتنا نکالنا پڑے گا؟ 200 کنٹل ہوا تو کتنا نکالنا پڑے گا؟ کسی کا 500 کنٹل ہوا تو کتنا نکالنا پڑے گا؟ 50 کنٹل نا؟ کیا کسی نے نکالا 50 کنٹل کسی نے؟ شیطان جب اللہ سے لینے کا نمبر آتا ہے تو کروڑوں مانگتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو بغلیں جھانکنے لگتے ہیں۔ ہر شخص، ہر گاؤں والے اگر اپنے نظام، زکوٰۃ کے نظام کو درست کر لیں اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کر لیں تو اس جگہ پر کوئی غریب باقی نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے ہر گاؤں والے یہ نظام اپنائیں تو وہاں پر کوئی غریب باقی نہیں رہے گا۔ اس طریقے سے اللہ نے یہ نظام کو بنایا ہے، زکوٰۃ کے نظام کو۔ ایک شخص جوا کھیلتا ہے اور ایک شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، زیادہ خطرناک کون ہے؟ جوا کھیلنے والا اپنا نقصان کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا بھی حرام کھا رہا ہے، لیکن زکوٰۃ نہ دینے والا دوسرے کا بھی حق مار رہا ہے۔ اللہ کا جو حق ہے اور بندوں تک پہنچنا ہے اس کو بھی غصب کر لے رہا ہے۔ ذرا سنگینی سمجھیے، آپ لوگوں کو تھوڑا بڑا عجیب لگے گا،
بہرحال ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دے گا، ولم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم فاخذوا بعض ما فی ایدیہم، کہ جو قوم یا جو بستی والے اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایسے دشمن کو مسلط کر دے گا جو ان کا نہیں ہوگا، ان کے علاوہ کا دشمن اس جگہ پر اللہ مسلط کر دے گا۔ اور وہ لوگ کیا کریں گے جب مسلط ہوں گے؟ تو وَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو کچھ ان کے پاس ہوگا وہ سب اس سے لے لیں گے، جو کچھ ان کے پاس ہوگا وہ سب اس سے لے لیں گے۔ آج غور کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑنے کی وجہ سے کن کن چیزوں سے محروم ہو گئے، یہاں تک کہ ہمارے اتہاس میں تک کاٹ چھانٹ کر دی گئی۔ آج دنیا کے اندر مسلمان جتنے ذلیل ہیں، خوار ہیں، مظلوم ہیں، مقہور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، ساری چیزوں کی ایک ہی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیا۔ وہ ایک زمانہ تھا جب ہم گنتی کے چند مسلمان تھے لیکن ان کا روب و دبدبہ ساری دنیا پہ چھایا ہوا تھا۔ وہ ایک زمانہ تھا جب ہم گنتی کے چند مسلمان تھے لیکن کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج ہمارے قدموں میں ہوا کرتے تھے۔ وہ ایک زمانہ تھا جب ہم گنتی کے چند مسلمان تھے لیکن بڑے بڑے بادشاہوں اور حکمرانوں کے گریبان ہمارے ہاتھوں میں ہوا کرتے تھے۔ وہ ایک زمانہ تھا جب ہم گنتی کے چند مسلمان تھے لیکن جدھر کا رخ کرتے تھے ادھر کی کایا پلٹ دیا کرتے تھے۔ وہ ایک زمانہ تھا جب ہم گنتی کے چند مسلمان تھے لیکن دولت اور عزت ہمارے پیچھے چلا کرتی تھی۔ وہ ایک زمانہ تھا جب ہم گنتی کے چند مسلمان تھے تو حکومت اور سلطنت ہمارے غلام ہوا کرتے تھے۔ یہ قوم جو دنیا میں امامت کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی، آج اس کا حال جنگلوں میں رہنے والے آدی باسی اور وہاں کے پتے کھانے والے لوگوں سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ یہ قوم جو بادشاہ اور حکمرانوں کے گریبان سے کھیلا کرتی تھی آج دوسری قوموں کے لیے کھیل اور تماشا بنی ہوئی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے آج یہ پتھر کے پجاری، پیشاب کو پوتر سمجھنے والے لوگ مسلم قوم کو مٹانے کو تلے ہوئے ہیں۔ ہمارے اوقاف پر حملہ، ہماری مسجدوں پہ یلغار، ہمارے کلچر پہ ڈاکہ زنی، ہماری اسلامی تاریخ میں قط و برید۔ اس کے باوجود ہم آوارہ کتوں کے جیسے صرف گلیوں میں اور چوراہوں میں بحث کرنا جانتے ہیں، اس کا حل نہیں تلاش کرتے ہم کہ یہ سب کیوں ہوا۔ جو کچھ تھا ہم سے سب لے لیا گیا اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑ دینے کی وجہ سے۔ اور جو لوگ اس کا حل بتاتے بھی ہیں تو کسی بھی طریقے کے الزامات ڈال کر کے ان کو سائڈ کر دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ تو جب اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو کوئی قوم توڑ دے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دشمنوں کو مسلط کر دے گا جو ان میں سے نہیں ہوگا، کسی دوسرے سے ہوگا، اور ان کے پاس جو کچھ ہوگا وہ ان سے سب کچھ لے لے گا، سب کچھ لے لے گا۔ آج ہم سے سب کچھ چھن گیا۔ اور اسی طریقے سے آگے پانچواں گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہاں کسی قوم کے لوگ یا کسی بستی کے لوگ جو بڑے ہیں یا حکمران ہیں یا وہاں کے ائمہ ہیں جو صاحب ثروت ہیں، اگر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں اور اس چیز کو نہ اپنائیں جو اللہ نے نازل کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان میں پھوٹ ڈال دے گا، ان کی آپس میں لڑائی جھگڑے کرا دے گا۔ یہ پانچواں گناہ ہے۔ یہ 5 گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت اس سے بچنا، اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤ۔ آج ہم اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں، اتحاد ہوتا کیوں نہیں ہے؟ اتحاد ہوتا کیوں نہیں ہے؟ میاں بیوی میں جھگڑے، بھائی بھائی میں جھگڑے، چچا بھتیجے میں جھگڑے، پڑوسی کے جھگڑے، محلے والے کے محلے والے سے جھگڑے، گاؤں والوں کے آپس میں جھگڑے، مسجد کی طرف رخ کرو تو امام اور مؤذن کے جھگڑے، صدر اور ٹرسٹیان کے جھگڑے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں والوں کے جھگڑے۔ اتحاد ہوتا کیوں نہیں ہے؟ اس کا سبب بھی یہی گناہ ہے۔ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کہہ دو کہ اگر تم گناہوں سے باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے عذاب بھیج دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے عذاب بھیج دے، پتھروں کی بارش ہونے لگے، تیز بارش ہو جائے، خطرناک ہوا چلنے لگے، یا کہیں بم ہی گر جائے۔
بم گر جائے کیا کر لو گے؟ یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ سے عذاب بھیج دے جس جگہ میں تم کھڑے ہو، تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری غلطیوں کی وجہ سے۔ یا پھر یہ بھی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو گروہ میں بانٹ دے، تم کو گروہ میں بانٹ دے اور تم کو آپس میں لڑا دے۔ یہ تین گناہ اللہ، یہ تین سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتا ہے۔ اگر لوگ گناہوں سے باز نہ آئیں تو آسمان سے اوپر سے عذاب آ جائے یا نیچے سے عذاب آ جائے، یا پھر اسی طریقے سے لوگ آپس میں ہی لڑیں، آپس میں لڑ مر کر کے مر جائیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ بوجهك وقال او من فوق او من تحت ارجلكم قال اعوذ بوجهك وقال او يلبسكم شيعا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا اهون وايسر رواہ البخاری۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میری قوم کو ایسا عذاب مت دینا کہ وہ تباہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہاری قوم کو ایسا عذاب نہیں دیں گے کہ وہ ایک ساتھ تباہ ہو جائے۔ مختلف حدیثوں کا میں نچوڑ بتا رہا ہوں، ٹائم بہت کم ہے، کہ ہم تمہاری امت کو ایسا عذاب نہیں دیں گے کہ پورے ایک ساتھ برباد ہو جائیں، پورے ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں، جیسا کہ پہلے کی قومیں ہوا کرتی تھی۔ عذاب آئے گا، کہیں آئے گا تو کہیں کے لوگ بچے رہیں گے۔ آج دیکھو کہیں بھی طوفانی بارش ہوتی ہے، پورا کا پورا گاؤں برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ایک ساتھ عذاب نہیں دیں گے، کہیں ہوگا کہیں بچے رہیں گے۔ پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب نازل کر دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میری امت کو نیچے سے عذاب دینا اور وہ پوری کی پوری ہلاک ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ آج دیکھو زلزلے آتے ہیں، گاؤں کے گاؤں تباہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ سزا بھی تمہاری امت کو ایک ساتھ نہیں دیں گے گناہوں کی وجہ سے کہ ایک ساتھ تباہ ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو گروہ میں بانٹ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ گناہ کریں اور ان کو چھوڑ دیا جائے اور دوسری قوموں کو سزا دے دی جائے؟ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ انسان گناہ کرے اور ان کے آپس میں جھگڑے نہ ہو، آپس میں لڑائیاں نہ ہو، ان کے درمیان میں آپس میں پھوٹ نہ پڑیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسانی زندگی پر اس کے اثرات تو دکھتے ہیں، پلس معاشرتی زندگی پر بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں کس کس طریقے کے لڑائی جھگڑے برپا ہیں۔ آج ہر مسلم قوم، ہر مسلم بستی میں چلے جاؤ اور اندازہ کر لو، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچیے ان گناہوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندو کتنے بھی گناہ کر لو، میں تمہاری سزا کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ کیا سوچتے ہیں کہ کل ایسا کر لیں گے، پرسوں ایسا کر لیں گے، آج بھر۔ شیطان بہکاتا ہے۔ شیطان کس طریقے سے بہکاتا ہے کہ مسلمانوں کو پہلے سوچتا ہے کہ میں شرک میں مبتلا کر دوں۔ شرک میں مبتلا کرے گا تو سارے گناہ، سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ شرک سے آدمی بچتا ہے تو بدعت میں پھنساتا ہے، شرک اور بدعت دونوں سے بچتا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ ارے اتنا نیک آدمی ہے، اتنا سا گناہ کر لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ یا گناہ گار کو کہتا ہے کہ اتنے سارے گناہ کر لیا ہے، اگر اب کیا فائدہ تیرا نیکی کرنے کا؟ اس طریقے سے شیطان بہکاتا ہے، اور سب سے خطرناک طریقہ اپناتا ہے کہ آج بھل کر لے، کل سے سدھر جانا۔ یہ بہت خطرناک ہتھیار ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ کل نہیں آتا، کل جب آتا ہے تو وہ آج ہو جاتا ہے، اور جو آج ہوتا ہے وہ گزرا ہوا کل ہو جاتا ہے، اور جب کل آتا ہے تو وہ آج ہو جاتا ہے اور ایک نئے کل کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ذرا ہم سوچیں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم کن کن گناہوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں اچھی سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔